کہ آپ پیسے کے لیے لکھیں؟ ساگر صدیقی تو ویسے ہی مر گیا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا، تو کیا وجہ ہے کہ کیوں لکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے بڑے بڑے لوگ پہلے بات کرتے گئے، تو میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کو مبارکباد دوں، کیونکہ آپ فاتحین، لکھنے والا ہمیشہ فاتح ہوتا ہے۔ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کیسے لکھیں، اس سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں لکھیں۔ علم والا کتابوں پہ بات کرتا ہے اور قصائی ہمیشہ پیڑوں پہ بات کرتا ہے۔ اور ایک چینی کہاوت ہے کہ احمد کو اگر انگلی سے چاند دکھایا جائے تو وہ انگلی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لکھنا، اچھا انسان بننا بہت مشکل ہے، کیونکہ دونوں کو آخر میں سچ بولنا پڑتا ہے۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ کتاب کو اکٹھا کرنا، تعریف کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں اور آپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ لکھنا کیوں ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اندر اتنے زیادہ خیالات ہیں اور آپ کو سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، تو آپ اس لیے لکھنا چاہتے ہیں کہ محمود درویش کہتا ہے کہ ہتھیاروں کی جنگ میں کوئی ہار نہیں ہوتی، ہار صرف اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ پہ کیے گئے ظلم کو کوئی شاعر، کوئی ادیب زبان دینے والا نہ ہو، اور جو آپ لوگ ایک استعارہ ہیں، شاعر ادیب ایک استعارہ ہوتا ہے، ایک آواز ہوتا ہے، اور آوازیں اور استعارے کبھی نہیں مرتے۔ زبان کو دبانے والے مرتے ہیں، آوازوں کو دبانے والے مرتے ہیں، استعاروں کو دبانے والے مرتے ہیں، نہ استعارے مرتے ہیں، نہ آوازیں مرتی ہیں، اور نہ آوازوں کو دینے والے مرتے ہیں۔ فیض اور فعال ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن ان کو دبانے والی آوازیں، ان کا کوئی نام دینے والا نہ آج ہے نہ ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ کیسے لکھیں، یہ اللہ سے یہ ایک عطا ہے، اور عطا کیسی ہوتی ہے؟ عطا کا ایک فارمولہ ہے۔ عطا کا فارمولہ جو ہے اس میں پہلے نمبر پہ ہے طلب۔ آپ کی جتنی زیادہ طلب ہوگی اللہ آپ کو اتنا ہی عطا کیا دے گا، کیونکہ طلب کے بغیر اگر عطا بھی کیا جائے گا تو وہ بوجھ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر طلب پیدا کریں، آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے اس کا دوسرا فارمولہ ہے ظرف۔ اللہ بندے کو ضرورت کے مطابق نہیں دیتا، اللہ بندے کو ظرف کے مطابق دیتا ہے، اور ظرف ہمیشہ معاف کر دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا یقین، کہ آپ کو جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس پہ آپ کو جتنے فیصد یقین ہوگا کہ وہ مجھے عطا کرے گا، وہ آپ کو اتنے فیصد عطا ہو جاتا ہے۔
تو اسی لیے اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہوگا کہ وہ مجھے عطا کرے گا، مجھے وہ علم دے گا تاکہ میں آنے والی نسل کو گائیڈ کر سکوں اور میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکوں، کیونکہ اب یہ آوازیں کبھی نہیں دبتی، وقت گزر جاتا ہے پھر وہ آواز تحریک بن جاتی ہے، اور یہ شاعر اور ادیب جو ہیں یہ آوازیں پیدا کرتے ہیں، یہ تحریکیں پیدا کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہے کہ جو عطا ہے، رزق ہے، یہ رحمت ہے، تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو رحمت للعالمین سے پیار کرتا ہے۔ جو بھی رحمت للعالمین سے پیار کرے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اور اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو ادب بھی جو ہے وہ بھی حسن کو دیکھنے، اسے محسوس کرنے کے ذوق کی تربیت کرتا ہے۔ تو باقی اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ویسے جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے لکھنے کے حوالے سے وہ تو یہ ہے کہ آپ جتنا، کیونکہ گرو ہمیشہ نیچر کرتی ہے اور وہی گرو کرے گا جو کہ نیچر کے ساتھ رہے گا۔ آپ جتنا نیچر کے ساتھ رہیں گے اور جتنا اس کی جو اور اللہ کی صنائی پہ غور کریں، اللہ نے جو پیدا کیا اس پہ غور کریں، اس نیچر پہ غور کریں، نیچر کے ساتھ رہیں، اللہ آپ کو عطا کرے گا اور آپ کو گروتھ ملے گی۔ تو باقی یہ ہے کہ بہت مطالعہ ضروری ہے۔ دو طرح کے نظریات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ وہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے خیالات سے جو ہے وہ اس کے خیالات کو آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے کہ آپ جب بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو جب آپ لکھتے ہیں تو وہ خیالات آپ کو آتے ہیں، لیکن پیاز کے چھلکوں کی طرح پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اپنی آواز مل جاتی ہے، اور پھر جب آپ کو اپنی آواز مل جاتی ہے تو پھر آپ اپنا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ انسان کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ مطالعہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ آپ نے چیز پڑھ لی، مطالعہ ایک تربیت کا نام ہے۔ آپ ایک کتاب کو خریدتے ہیں، آپ پہلے انتخاب کرتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے ہیں، پھر ترتیب سے پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک ترتیب آتی ہے، پھر یہ کہ اس کو اینڈ تک ختم کرتے ہیں۔ آپ کو یہ تربیت ہے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ کو ختم کرنا ہے، پھر اس کے درمیان آپ کو کچھ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، آپ میں ٹالرنس آتی ہے، پھر آپ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، آپ کو سکون آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مطالعہ تو ایک تربیت کا نام ہے، تو اور یہ ایک فارسیت کا نام ہے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جتنا پیسہ جو ملک میں وائلنس ہے، دہشت گردی ہے، تو اس پہ لگاتے ہیں تو اس کا صرف 2% ادب پہ لگا دیں۔ آپ کو کہیں گے جب سے ادبی رسائل ختم ہوئے ہیں کالجز میں تو کرپشن کو آ گئی ہے، کیونکہ ہمیں ہر بندہ اپنا کتھاسل چاہتا ہے، کوئی لکھ کے چاہتا ہے، کوئی بول کے چاہتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم لکھنے کی طرف آ جائیں، ہمارا کتھاسل ہو جائے تو ہمیں کسی وائلنس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور باقی یہ کہ مجھے یہ خوشی ہے کہ میں ایسی محفل میں ہوں کہ جہاں لکھنے والے موجود ہیں، سوچنے والے موجود ہیں، کیونکہ قرآن میں 720 دفعہ سے زیادہ حکم ہے کہ کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے۔ تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، مجھے بہت اچھا لگا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، جزاک اللہ۔